ضیاء صاحب یہ فرمائیے کہ حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، اور حکومت پاکستان کے اس فیصلے پہ جو ہے انڈیا بہت زیادہ اپسیٹ ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، جس طرح آپ نے سوال میں کہا کہ پاکستان نے 1 نومبر 2020 کو گلگت بلتستان کو ایک لیگلی پروویژنل صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا یا اعلان کیا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہوگا کہ 1 نومبر 1948 میں ڈوگرا راج کے خاتمے پر بلتستان جو تھا اس نے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، اور شاید بہت کلیئر بات کر دی تھی کہ ہمیں کشمیر کی طرح ڈیل نہ کیا جائے، ہم پاکستان کے ساتھ سیسیشن کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اب اس حوالے سے آپ کے سوال کے تناظر میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں، کچھ ایسی پاورز ہیں جن کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، انٹرسٹ ہے اس پورے گلگت بلتستان کے علاقے کے ساتھ، اس خطے میں اور اس خاص ایریا کے ساتھ. گلگت بلتستان کی ہم بات کریں گے. اور کچھ کے انڈائریکٹ انٹرسٹ ہیں. جو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہیں اس میں ایک تو چائنا ہے، ایک انڈیا ہے اور ایک پاکستان ہے. یہ 3 تو ڈائریکٹ انٹرسٹ، ہم بڑی پاورز کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں. انڈائریکٹ انٹرسٹ میں دیکھیں تو آپ کو رشیا کا نظر آتا ہے، یو ایس اے کا نظر آتا ہے، اور ساتھ پھر سینٹرل ایشین کچھ ریپبلکس ہیں ان کا نظر آتا ہے، جس طرح قزاقستان ہے، کرگستان، آگے جا کے پھر اور افغانستان تو ایک علیحدہ ریاست ہے نا، لیکن وہ اتنی بڑی ریاست نہیں ہے کہ اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہو اس علاقے کے اندر ابھی فی الحال. ذہن میں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 150 سال پہلے 1860s کے اندر ایک بڑا نام شروع ہوا تھا دا گریٹ گیم اس ایریا کے اندر، اور اس وقت جو تاج برطانیہ تھا اور اس وقت کی جو رشین امپائر تھی ان کی آپس میں سلک روٹ، جس کو ہم آج کل تو سی پیک اور بی آر آئی کے نام سے جانتے ہیں نا، اس وقت وہ سلک روٹ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ایک ٹریڈ روٹ تھا. اس کے اوپر ان کی آپس میں یوں سمجھ لیں کہ مقابلہ تھا، اور مقابلے سے بڑھ کر تھا، اور اس میں پھر بڑی طاقت تو برطانوی امپائر تھی، تاج برطانیہ، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک یوں کہ اثر رسوخ حاصل کر لیا. اور اس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک برطانوی ہسٹورین تھا جان کی. جان کی نے کیا کہا تھا گلگت بلتستان کے بارے میں؟ اس نے کہا تھا کہ ہائی ابو دا سنو لائن somewhere amidst the peaks and the glaciers that wall in Gilgit Valley, the long and jealously guarded frontiers of India, China, Russia and Afghanistan and Pakistan meet. تو اس میں آپ سینٹرل ایشیا کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. It is the hub, the crow's nest, the fulcrum of Asia. یعنی کہ ایک کراؤن جول اور ایک ایکسس کا جو فلکرم ہوتا ہے، مڈل پارٹ، اس کو کہا اس نے اپنے جو برطانیہ کا ہسٹورین تھا کہ اس کی حیثیت رکھتا ہے یہ گلگت بلتستان اس حوالے سے. اب اگر ہم ماڈرن ایرا میں دیکھیں تو چائنا کے حوالے سے تو گلگت بلتستان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور اس کی 2 بیسک وجوہات آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ چائنا کا جو سی پیک اور بی آر آئی منصوبہ ہے، اس میں پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو واحد سرحدی علاقہ ملتا ہے وہ شاہراہ قراقرم کے ذریعے، اور وہ زمینی رابطہ جو ہے، واحد زمینی رابطہ جو ہے شاہراہ قراقرم، اور وہ گلگت بلتستان. آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور چائنا کا جو سی پیک روٹ کاشگر سے چلتا ہے، کاشگر سے پھر وہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پاکستان سے گزرتا ہوا پھر وہ گوادر تک ایٹ دی اینڈ پہنچتا ہے، اور پھر گوادر سے آگے بحیرہ عرب میں جاتا ہے. تو وہ ایریا ایک ایسا ہے گلگت بلتستان جو کہ وہاں سے گزرنا ہے سی پیک نے. تو چائنا کے لیے اس حوالے سے بڑی امپورٹنس ہے. کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کے بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس خطے میں ہیں، ہوں گے نا، کیونکہ ایک تو وہ ڈائریکٹ لائن ہے جو سی پیک کی ہے، اور پھر ایک برانچ پروجیکٹس ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کے ایک تو کچھ اپنے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ انڈیا کا بھی اس علاقے سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان سے اگر وہ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو یہی ایک علاقہ بنتا ہے جو ڈائریکٹ رابطہ دے سکتا ہے. ورنہ یہ کہ چاہ بہار کے ذریعے اس نے کوشش کی اور 1-2 اور علاقوں کے ذریعے کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو انڈیا بھی آگے سینٹرل ایشیا منرل رچ ایریا ہے، اور ویسے بھی اسٹریٹجیکلی بھی امپورٹنٹ ایریا ہے. تو یہ ایک جس طرح کہا گیا ایک فلکرم ہے، ایک سینٹرل علاقہ ہے جہاں سے یہ سارے روٹس گزرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا نے جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ 370 اور 35A جب ختم کیا کشمیر کے اندر، اور ڈوگرا راج کے شروع میں غالباً اس زمانے میں یہ جو وادی لداخ اور اس کے ساتھ بلتستان کو وہ شامل کیا کرتے تھے 4 یونٹس کے طور پہ جب وہ لیتے تھے،
تو وہ کشمیر کو اس طرح کنسیڈر کیا کرتے تھے. تو انڈیا نے 370 اور 35A کے بعد جب اس کو ختم کیا تو اس کو ناجائز طریقے سے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور بالکل حقیقت ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی اگر ہم ریزولوشنز دیکھیں تو اس کے مطابق بھی ناجائز طریقے سے ضم کرنے کی کوشش کی اور کر لیا آپ نے اپنے تئیں. تو اس میں جو جموں وادی یہ دو تو تھے ہی، ساتھ لداخ، اور لداخ کا ایریا چائنا کے لیے بھی پرابلمٹک تھا کیونکہ چائنا اپنے سی پیک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے لداخ اور گلوان کا علاقہ جو ہم اسی فورم کے اندر ایک پہلے بات کر چکے ہیں کسی پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں جی، تو وہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. تو چائنا نے پھر ایکشن بھی لیا، ہمارے سامنے ہے، اور چائنا نے جب ایکشن لیا تو کچھ بہت سارا ایریا خالی بھی کروایا. اور ساتھ کچھ یہ بھی انالسٹ کہتے ہیں کہ چائنا نے ہی پاکستان کو کہا کہ آپ گلگت بلتستان کو چاہے پروویژنلی ہو لیگلی اپنے اندر حصہ بنائیں ایک صوبے کے طور پہ. رضا الحق صاحب، پاکستان نے اتنی امپورٹنٹ نوعیت کے حامل اس خطے کو جو ہے صوبہ بنانے میں اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے میں کوئی دیر نہیں کرتی بہت زیادہ؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، یہ دیر تو کر دی، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اس خطے کی امپورٹنس کیا ہے. تو اس خطے کی امپورٹنس ایک تو اس حوالے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ امریکہ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ آؤٹ. یہ میں آپ کو ایک فارن افیئرز میگزین کا 1958 کا آرٹیکل اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سنا رہا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ود دا ایکسٹینشن آف میوچل فرنٹیئرز آف دا سوویت یونین اینڈ چائنا، اس وقت سوویت یونین تھا، کمیونسٹ سوویت یونین. Now in friendship and ideological alliance, a new center of gravity likely to influence strongly the balance of the world has developed in Central Asia. اور انہوں نے یہ کہا فارن افیئرز نے کہ برطانیہ اور امریکہ کو لیے انٹینسلی کنسرنڈ ہے کہ وہ اس ایریا تک ڈائریکٹ ایکسیس حاصل کریں جو اب تک نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کو کس طرح سے پش کرتا ہے بار بار اس حصے کو، چونکہ امریکہ ڈزنٹ وانٹ ٹو بی لیفٹ آؤٹ فرام دس ریجن. بہرحال کنسپریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں افغانستان سے امریکہ کو اب نکال باہر کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے بیسز بنانا چاہ رہا ہے اس علاقے کے اندر بھی. بالی کچھ اینالسٹ کا ویو پوائنٹ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. انٹرسٹ پاکستان کے بھی ہیں، انٹرسٹ چائنا کے بھی ہیں، انٹرسٹ انڈیا کے بھی ہیں، انٹرسٹ اس کے اندر امریکہ کے اور رشیا کے بھی ہیں. آخری بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ انڈیا اس پر سیکھ پا بہت زیادہ ہے. جی تو میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا گلگت بلتستان کو 1 نومبر کو، جب یہ ایک پروویژنل لیگل سٹیٹس پاکستان نے اس کا اعلان کیا، تو اس وقت انڈیا کے تھنک ٹینکس بلتستان کے یوم آزادی کے موقع پر پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اناؤنسمنٹ کی اور وہ 1 نومبر 2020 کو اسی ماہ میں چند دن پہلے اعلان کیا. تو انڈیا نے اس کے اوپر کیا کہا، گلگت بلتستان ریجن جو کہ ہسٹوریکلی بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اردو میں اس کی تلخیص کر رہا ہوں تھوڑی سی، وہ ایکسس آف ایشیا ہے. ایک زمانے میں 3 ایمپائرز وہاں پہ بڑی بڑی رہ چکی ہیں، اور وہ پرانے زمانے کی بات ہے، پاکستان اور انڈیا علیحدہ علیحدہ ہوتے نہیں تھے. یعنی کہ انڈین ایمپائر تھی، ایک رشین ایمپائر تھی، اور ایک آپ کی برطانوی ایمپائر تھی جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی. اور وہ ایمپائرز وہاں میٹ کیا کرتی تھیں آ کے، یعنی کہ ان کا ایکسس تھا وہاں پہ، اور اس کے تھرو وہ ٹریڈ روٹس بھی اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ روٹس بھی حاصل کرتے تھے. تو انڈیا کا رونا یہ ہے، اس نے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم مورننگ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس کے اوپر واویلا کر رہے ہیں، ہم غم گسار ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے علاقہ. کیونکہ انڈیا کے لیے یہ امپورٹنٹ ان کے نزدیک تھا، اگر وہ سینٹرل ایشیا اور باقی ممالک جو منرل رچ ہیں وہاں تک رسائی حاصل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا جو انڈیا کے ساتھ تعلق ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سی پیک کو روکیں. اور انڈیا اگر سی پیک کو روکنے میں ناکام ہوتا ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں انڈیا کا اگر انفلوئنس ہو تو روک سکتا ہے، تو پھر امریکہ کے نزدیک انڈیا ناکام ہے. اور انڈیا کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید آرم ٹوسٹنگ کرے گا اور انڈیا پھر شاید اور زیادہ مشکلات میں آ سکے. تو بہرحال یہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اور باقی ممالک کے حوالے سے ان کی امپورٹنس کی بات ہے. ٹھیک ہے.